غزہ پر مسلح جنگ 700 دن مکمل کر چکی ہے۔ ان 22 مہینوں میں آسمان سے آتش و آہن کی بارش ہوتی رہی۔ وزارت صحت غزہ کے مطابق اب تک 62,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق اور 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ عسکری انٹیلی جنس کے مطابق ان ہلاکتوں میں نہتے شہریوں کا تناسب 83% ہے۔ بھوک سے مرنے والے بچوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے اور قحط کی شدت نے انسانی وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ غزہ پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوجی آپریشن کا اعلان ہو چکا ہے، مگر زمینی کارروائی مطلوبہ نفری کی کمی کے باعث مؤخر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 27 اگست کو وائٹ ہاؤس میں ایک بڑے اجلاس کی صدارت کی، جس میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت کئی عالمی شخصیات شریک تھیں۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹیکوف نے اعلان کیا کہ جنگ سال کے آخر تک جاری رہ سکتی ہے، یعنی جاں بلب اہل غزہ کو مزید 120 دن قتل عام اور قحط کے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، یرغمالی صرف اس وقت تک آزاد ہوں گے جب مزاحمتی تنظیم مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ موقف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے عزائم سے ہم آہنگ ہے، جو غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ گریٹ ٹرسٹ منصوبے پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت غزہ کو 10 سال کے لیے امریکی کنٹرول میں دے کر سرمایہ کاروں کے ذریعے تعمیر نو کیا جائے گا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو نقد رقوم اور مراعات دے کر غزہ سے باہر جانے پر آمادہ یا مجبور کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں ٹونی بلیئر نے نیو دبئی کا نام تجویز کیا ہے تاکہ غزہ کو پرتعیش ریویریا آف دی مڈل ایسٹ بنایا جا سکے۔ اس کے ذریعے فلسطینی قیادت کو اصلاح اور معاشرتی ڈھانچے کو اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دوران غرب اردن کے اسرائیل سے الحاق کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فلسطینی پاسپورٹ ہولڈروں کی ویزا درخواستیں روک دی ہیں، جبکہ دوسرے پاسپورٹ رکھنے والے فلسطینی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ پالیسی غرب اردن کے باضابطہ الحاق کی راہ ہموار کر سکتی ہے، جس سے مقتدرہ فلسطین صرف کاغذی ادارہ رہ جائے گا، جبکہ عملی اور سیاسی کنٹرول مکمل طور پر اسرائیل کے پاس ہوگا۔ اسرائیلی فوجی قیادت اور سیاسی حکمرانوں کے درمیان شدید تضاد موجود ہے۔ فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زامر اور موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ برنیے غزہ پر یلغار کے بجائے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مرحلہ وار منصوبے کے حامی ہیں۔ عسکری رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ غزہ شہر پر حملہ اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تاہم وزیر اعظم نیتن یاہو سیاسی دباؤ کی وجہ سے واضح کامیابی کے بغیر امن معاہدے پر آمادہ نہیں ہیں۔ عالمی دباؤ کے باوجود یورپی ممالک اور امریکہ کی کارروائیاں محدود ہیں۔ برطانیہ نے DSEI نمائش میں اسرائیلی حکومت کو مدعو نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرانس اور جرمنی نے اسلحہ اور تجارتی تعلقات پر دباؤ بڑھایا، مگر اثر محدود رہا۔ اسرائیل نے IPC کی غزہ میں قحط سے متعلق تازہ رپورٹ کو واپس لینے اور از سر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر رپورٹ واپس نہ لی گئی تو معاون ممالک پر دباؤ ڈالے گا۔ اس دوران صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر بھی حملے جاری ہیں۔ رائٹرز کی فوٹو جرنلسٹ ویلری زنک نے غزہ میں صحافیوں کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دیا اور کہا، رائٹرز کی خاموشی سے لگتا ہے جیسے یہ ادارہ 245 صحافیوں کے قتل میں شریک جرم ہے۔ اس کے ساتھ ہسپانوی بندرگاہ بارسلونا سے غزہ کے لیے ایک اور قافلہ روانہ ہوا، جس میں 44 ممالک کے افراد شریک ہیں اور جس کی قیادت سویڈن کی گریٹا تھنبرگ اور پرتگال کی سیاستدان ماریانا مورتاگوا کر رہی ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، جس پر کسی فلسطینی نے لکھا، یا صاحب الارض یعتصم فالارض ارض المتقین، یعنی اے زمین کے مالک ڈٹے رہو، بے شک زمین مومنوں کی عزت و غیرت ہے۔ یہ صدا ان لوگوں کی ہے جو ملبے، بربادی اور قتل عام کے دوران بھی اپنی زمین سے وابستہ ہیں۔ غزہ پر جاری یہ 700 دن کی وحشت صرف ایک انسانی المیہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کا بھی امتحان ہے۔ جب حکمران طاقتیں سیاسی اور اقتصادی مفادات کی آڑ میں معصوم شہریوں کو بھوکا اور زخمی کر رہی ہیں تو یہ معاشرتی انصاف اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ کی بقا، فلسطینی عوام کی عزت اور انسانی وقار کا مسئلہ صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی سلامتی اور اخلاقی اقدار کا بھی سوال ہے۔